خوشبوئیں پہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئیں پہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں۔ قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین سید الکونین وسیلتنا فی الدارین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بكل زین المنزد من كل عیب وشان نبی الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطاء الذي شفیعنا یوم الجزاء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء در الله المكنون سر الله المخنون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا ومولانا ومجدنا ومهوانا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ونبينا ومرشدنا وغوثنا ومغيثنا وغاسنا وغياثنا ومعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا سيدنا ومولانا محمد النبي صلوات رحمة للعالمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى صحابه المكرمين المعظمين وعلى أولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا معهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حضرات گرامی، معزز حاضرین کرام، ذوی الاحترام، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہم حج کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، تو اس سلسلے کے اندر گزشتہ جمعے آپ کے سامنے مدینہ پاک کی حاضری، مدینہ پاک تشریف آوری، مدینہ پاک کے اندر حاضر ہونا جو ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کیا گیا۔ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے دنیا کے اندر جتنے بھی مقامات موجود ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی متبرک جگہ موجود ہیں اور جتنی بھی بابرکت جگہ موجود ہیں،
کی تمام اللہ پاک کے نبیوں کے قدموں کے ساتھ، ان کی تشریف آوری کے ساتھ اور ان کے لمس کے ساتھ، ان کے رہنے کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو برکتیں عطا فرمائی ہیں اور انہیں بابرکت بنایا ہے۔ دنیا میں کسی بھی ایک ایسی جگہ کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی کہ جہاں اللہ پاک کے انبیاء کرام تشریف نہ لائے ہوں، تو اس میں یعنی کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے انہیں متبرک نہ کیا۔ آپ خانہ کعبہ شریف دیکھیں، مقام ابراہیم دیکھیں، صفا مروہ دیکھیں، مینا کو دیکھ لیں، عرفات کو دیکھیں، مزدلفہ کو دیکھیں، اسی طرح کوہ طور ہے، بیت المقدس ہے۔ جہاں بھی آپ کوئی نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ان جگہوں کو اور ان مقامات کو متبرک کیا، وہاں پر عبادت کو بہت زیادہ اللہ پاک نے فرمایا یہاں تم عبادت کرو تو کسی جگہ 1,00,000 کا ثواب عطا کیا، کسی جگہ 50,000 کا، کہیں 5,000 کا۔ تو یہ سارے کا سارا یہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے انبیاء کرام کے توسط سے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی۔ اب مدینہ پاک وہ جگہ ہے کہ جہاں سید الانبیاء اور سارے نبیوں کے سردار اور پوری کائنات کے سردار ہمارے آقا حضور سرور کائنات کی ذات مبارکہ وہاں پر تشریف فرما رہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت لقریۃ تأکل القریٰ، مجھے ایسی بستی میں جانے کا حکم ہوا ہے جو تمام بستیوں کو کھا جائے۔ تو اس کھانے کا مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ بستی سب پر چھا جائے گی، اس کی عظمت سب پر واضح ہو جائے گی، اس کی جو اللہ پاک نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے یہ فضیلت اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے سامنے کسی کی فضیلت وہ فضیلت معلوم ہی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ سارے کا سارا ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسل کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا۔ اور پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کے اندر جو انہوں نے ذکر فرمایا، آپ ایک دعا کرتے تھے، وہ دعا ہم بھی کرتے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کے اندر شہادت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت جو ہے اپنے رسول کے شہر میں کر، میرا دفن جو ہے میری موت اس شہر کے اندر آئے۔ اب دیکھیں کہ اس شہر کے لیے دعا کرنا اور حضرت سیدنا عمر فاروق کا ایسا کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے نزدیک مدینہ پاک کی سرزمین وہ سب سے افضل ترین سرزمین تھی، اس لیے آپ دعا کرتے رہے کہ اے باری تعالیٰ کہ مجھے یہاں پر یہ عطا فرما۔ اب دوسری بات آپ دیکھیں کہ اب مدینہ پاک میں جب آنا ہے تو مدینہ پاک کے آداب کیا ہے، مدینہ پاک جب جانا ہے تو اس کا سب سے بڑا ادب کیا ہے اور بندے کو وہاں پر کیا لے کر جانا چاہیے تاکہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ اسے وہ سب کچھ عطا فرما دے۔ اصل بات یہ ہے کہ مدینہ پاک کا سب سے بڑا ادب، ہمارے آقا کا سب سے بڑا ادب جو ہے آپ کے حکم پر عمل کرنا۔
जिस बंदे ने हमारे आका के हुक्म पर अमल नहीं किया, आपकी तालीमात को नहीं उसने अपनी जिंदगी के अंदर, अपने अमल के अंदर और अपने किरदार के अंदर उसे नहीं सुनोया, तो बताइए कि वो क्या अदब करता। हम दुनिया के अंदर जानते हैं और बड़े अच्छे तरीके के साथ हमें मालूम है कि कोई बंदा अगर ये कहे कि मैं अपने वालिदैन का बड़ा ताबेदार हूँ, मैं बड़ा अदब करता हूँ, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन अगर उसके वालिदैन वालिद या वालिदा कहे कि ये काम करो तो वो काम न करे, उनका हुक्म न माने, उनकी किसी बात पर अमल ही न करे, तो फिर कौन बंदा कहेगा कि ये लड़का और ये बेटा अपने माँ बाप का बड़ा फर्माबरदार है, ये अपने माँ बाप की बड़ा उनका अदब करता है, बड़ी इज्जत करता है, बड़ा एहतराम करता है, ये कौन जो है वो कहेगा। तो इससे मालूम ये होता है कि सबसे बड़ा अदब ये होता है कि जिसके साथ आपकी मोहब्बत है, जिसको आप चाहते हैं, उसका आप पहले हुक्म मानो। अगर आप उसका हुक्म नहीं मानते और उसकी तालीमात पर आप अमल नहीं करते और जो कुछ वो कहता है उस पर आप अमल पैरा नहीं है, तो फिर आप किस किस्म का अदब कर रहे हैं। अल्लाह पाक की ज़ाते मुबारका ने तो फरमाया, ये जो आयत मुबारका हज के बारे में फरमाया, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं तज़व्वदू, ज़ाते राह लेकर जाओ, रास्ते का खर्चा लेकर जाओ, लेकिन बेहतरीन खर्चा क्या है? वो तकवा है। तुम जब हज का इरादा कर ले तो तुम्हारे अंदर फ़इन्ना खैर ज़ादि तकवा, बेहतरीन ज़ादे राह, बेहतरीन खर्चा वो बंदे का तकवा है। जिस दिन वो हज का इरादा कर ले, उसे चाहिए कि वो गुनाहों से इज्तनाब करे, गुनाहों से तौबा करे, हराम खाना छोड़ दे, हराम काम छोड़ दे, गलत काम छोड़ दे, और जितने भी जुल्म और ज्यादतियां उन्हें छोड़कर तो फिर वो अपने आप को तैयार करे। तो इसका मतलब ये निकला कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर मेरे घर आना है, अगर तुमने हज के लिए आना है, तो फिर तकवा लेकर आओ। और फिर दूसरी बात यह है कि ये इस बात के अंदर भी कोई बहुत बड़ी हकीकत मौजूद है और सारी दुनिया इस बात को जानती है कि खाना काबा शरीफ ये तकवे का मरकज है, ये हदायत का मरकज है। सवाल ये पैदा होता है कि जब मदीना पाक जाए तो हमारे आका की ज़ाते मुबारका सारी जिंदगी आप क्या करते रहे? आपने सारी जिंदगी किस बात की तालीम दी? आपने क्यों मक्का पाक को छोड़ा? क्यों यहाँ से हिजरत की? क्यों आप गारे सौर के अंदर और फिर क्यों मैदान बदर के अंदर आए, उहद के अंदर आए, शाब अबी तालिब के अंदर आपने वक्त गुजारा, कितनी तकलीफें उठाई और इस कदर जो है हजरत इमाम हुजूर की ज़ाते मुबारका आप यानी कि तकलीफें आप उठाते रहे हैं। तो आपकी ज़ाते मुबारका ने जब इतनी तकलीफें उठाई हैं तो ये किस लिए उठाई हैं? तो ये सारी दुनिया ये जानती है कि हमारे आका हुजूर सरवरे कायनात को अगर पसंद था तो सिर्फ ईमान पसंद था, हदायत पसंद थी। लोगों को ईमान देने के लिए, लोगों को आप हदायत देने के लिए, लोगों को अल्लाह पाक से मिलाने के लिए और लोगों को अल्लाह पाक के करीब करने के लिए, हत्ता कि हमारे आका की ज़ाते मुबारका ने फरमाया, कुल ला असलकुम, ऐ महबूब ये ऐलान कर दो कि ला असलकुम अलैहि अजरन, मैं जितनी भी तकलीफें उठाता हूँ इस पे तुमसे कोई मैं अजर, कोई मैं तुमसे मजदूरी नहीं मांगता, कोई मैं इसका बदला नहीं मांगता। मेरा बदला सिर्फ ये है इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, कि तुम अल्लाह ताला के करीब हो जाओ, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, अपने दिलों में अल्लाह पाक का कुर्ब पैदा कर लो। मेरी तमाम जिंदगी का एक ही अजर है कि तुम लोग अल्लाह ताला के करीब हो।
اور تم ایمان والے بن جاؤ، اور تمہارے اندر جو ہے یہ چیز پیدا ہو جانی چاہیے کہ تم ایمان والے، ہدایت والے، اور حقیقتاً ہمارے آقا کی ذات مبارکہ نے یہ چیز پیدا کر لی، اور اللہ پاک نے اس کی خود قرآن پاک کے اندر گواہی دی، اور اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ میرے پیارے محبوب کے غلام ایسے ہیں جو کھڑے بھی اللہ کا ذکر، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر، اور لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور نے یعنی ان کی رگ و پے کے اندر، ان کی فکر کے اندر، سوچ کے اندر اللہ پاک کی ذات مبارکہ کا ذکر جو ہے وہ جاری کر دیا، اتنے ذاکر بن گئے کہ اللہ پاک گواہی دیتا ہے کہ اب بندے کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے، ان کے ذہن و فکر سے ہر چیز ختم ہو گئی اور ایک اللہ پاک کی ذات مبارکہ رہ گئی۔ تو ہمارے آقا نے تو ساری زندگی لوگوں کے اندر ایمان تقسیم کیا، لوگوں میں اللہ کی محبت تقسیم کی، ہدایت کو تقسیم کیا، اور ساری زندگی اس بات کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ داعیاً الی اللہ ہے، یہ میرے محبوب اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے، یہ ایسا سراج منیر ہے کہ جو بھی بندہ ان کی طرف آتا ہے اور وہ اللہ کا پرستار بنے، اللہ پاک کا راستہ انہیں بتانے والے ہیں۔ اب ایک بات جو ہے کہ جب آدمی مدینہ پاک جائے اور مدینہ پاک جا کر کہتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت بڑی ہے، مجھے حضور سے لگاؤ بڑا ہے، مجھے حضور سے عشق بڑا ہے، مجھے مدینہ پاک سے بڑی محبت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر حضور سے محبت ہے تو جس بندے سے بندے کو محبت ہوتی ہے، کیا کبھی ایسا بھی آپ نے محب دیکھا ہے جو محبوب کا حکم ہی نہ مانے، محبوب کی بات ہی نہ مانے؟ ہمارے آقا حضور سرور کائنات کی نہ تعلیم پر عمل کریں، نہ آپ کا حکم مانیں، اور نہ آپ کے جو آپ نے ایمان دیا، ہدایت دی، اس پر وہ عمل پیرا نہیں ہے، تو بتائیے کہ اس نے پھر حاصل کیا کیا؟ مدینہ پاک کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اور اپنے جسم کے اوپر ہمارے آقا حضور سرور کائنات کی تعلیم کو جاری کر کے جائے، اور ایک ایک لفظ جو ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرے کہ کوئی حضور کی حکم نہ رہ جائے، حضور کی کوئی تعلیم نہ رہ جائے۔ آواز کم کر۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی طور پر کوئی جو ہے آپ کی سنت بھی نہیں رہنی چاہیے۔ محبت کے تو تقاضے یہ ہیں، لیکن ہم شاید محبت کا معنی ہی کوئی اور سمجھتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کا ایمان اسے مسجد میں نہیں لا سکتا تو اسے جنت میں کیسے لے کر جائے؟ ذرا غور کریں، جس بندے کا ایمان اسے مسجد میں نہیں لا سکتا ہے اسے جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ جس بندے کی محبت حضور کی تعلیم نہیں اسے دلا سکتی تو وہ محبت اسے پار کیسے لگائے گی؟ اور جو ایمان جو ہے بندے کو نماز کی طرف نہیں لاتا وہ کیسے اللہ کی رضا کی طرف لائے گا؟ کس طرح وہ جنت میں سے لے کر جائے گا؟ جس بندے کا ایمان اسے سچائی کی طرف نہیں لے جاتا، اسے دیانتداری کی طرف نہیں لے جاتا، تو بتائیے اس ایمان سے جنت کیسے ملے گی؟ جس ایمان سے آپ کو مسجد نہیں ملی، نماز نہیں ملی، دیانتداری نہیں ملی، تقوی نہیں ملا، تزکیہ نہیں ملا، کچھ بھی آپ نے دنیا میں حاصل نہیں کیا سوائے باتوں کے، تو آپ کہتے ہیں جی ہمارا یہ ایمان یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔
تو آپ ذرا دیکھیں کہ جن لوگوں نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کی تو اس محبت کے تقاضوں کو بھی انہوں نے پورے کیا. محبت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت جو ہے وہ عمل کا نام ہے. ہمارے آقا سے اگر محبت ہے تو میں کچھ دو چار چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ اسے دیکھ لیں تو آپ کو محبت کا پتہ چل جائے گا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو بھی حضور آقا دو عالم سے محبت ہوتی ہے وہ سارا دن باوضو رہتا ہے. پہلی نشانی جو ہے وہ باوضو رہنے کی. حضور کی محبت کی دلیل اگر تم نے دیکھنی ہے تو چھوٹی سی اور پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ بندہ باوضو رہتا ہے. جب بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ فوری طور پر جب وہ پیشاب کرتا ہے یا استنجا کرتا ہے ذات وضو بھی کرتا ہے. وضو کرنے کے حضور کی اس محبت کے تقاضے کے کتنے فائدے ہوں گے. جو آدمی باوضو ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ میں جھوٹ نہ بولوں، کوشش کرے گا کہ میں غیبت نہ کروں، کوشش کرے گا کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، وہ کوشش کرے گا کہ میں نے جب وضو کیا تو نماز بھی پڑھنی چاہیے، وہ کوشش کرے گا کہ میں حرام نہ کھاؤں. دیکھو حضور کی ایک چھوٹی سی محبت کا تقاضا وہ ایک وضو ہے، اور اس وضو کے کتنے فوائد اس بندے کو ملتے ہیں. اس وضو کے ساتھ اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں، اس کے کان پاک ہو جاتے ہیں، اس کے خیالات پاک ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کے اندر اتنی تبدیلی پیدا ہوگی کہ وہ بالکل جو قرآن چاہتا ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ تم میں سے کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. جو اپنے آپ کو پاک کر دیتا ہے وہ کامیاب انسان ہے. تو ہمارے آقا کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ باوضو، اور باوضو ہونے کا اس کا مطلب اب یہ بھی نکلا ہے کہ جس بندے نے حج کرنے کے لیے جانا ہے، مدینہ پاک کی اس کی نیت ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں مدینہ پاک جاؤں، تو اسے یہیں سے باوضو ہونا چاہیے. اسے اس اعتبار سے اسے یہاں سے وضو کر لینا چاہیے. اور پھر جب وہ وضو کرے تو وضو کے لیے بھی ایک ساتھ اس کی چھوٹی سی شرط یہ بھی ہے کہ جب وہ ہاتھ دھوئے تو نیت کرے کہ میں ہاتھوں سے گناہ دھو رہا ہوں. یہ نیت کرے کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا، یہ احادیث مبارکہ میں جب بندہ وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، جب وہ کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ، جب چہرے پہ پانی ڈالتا ہے آنکھوں کے گناہ، وہ انگلیاں پھیرتا ہے کانوں میں کانوں کے گناہ، پھر پیروں کے گناہ. تو یہ دھلیں گے تو تب کہ آئندہ جب پہلے اللہ پاک نے آپ کے یعنی وضو کرتے ہوئے آپ کے گناہ دھو دیے، اب چاہیے کہ جب وضو باوضو ہو جائیں تو پھر دوبارہ باوضو ہو کر ان ہاتھوں کو گناہوں میں نہ ڈالیں، ان آنکھوں کو گناہوں میں نہ ڈالیں، اس زبان کو گناہ میں نہ ڈالیں، ان کانوں کو گناہوں میں دوبارہ نہ ڈالیں، ان پیروں کے ساتھ آپ گناہوں کی طرف دوبارہ نہ جائیں. پھر وضو کرنا ہے تو صحیح وضو کریں. اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ من توضا فاحسن الوضوء، جس بندے نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، احسن الوضوء، تو صحابہ کرام نے جب احسن وضو کا اور محدثین کرام نے اس پر گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ احسن وضو وہ ہے کہ جس وضو کے بعد ہمارے آقا کی تعلیم کے تقاضے پورے، وہ احسن وضو ہے. ورنہ تو صرف پانی ڈالنا ہوگا. روزانہ لوگ نہاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے شیمپو لگاتے ہیں، کتنی خوشبوئیں لگاتے ہیں، کتنے اعلیٰ صابن لگاتے ہیں. تو نہ تو صابن سے بندہ پاک ہوتا ہے، نہ پانی سے پاک ہوتا ہے، نہ کپڑوں سے، نہ خوشبوؤں سے خوشبو پھیلتی ہے. اصل خوشبو جو ہے وہ بندے کے ایمان کی ہے، کردار کی ہے، عمل کی ہے. اگر اس کے
کے ہاتھوں سے گناہ کوئی نہیں گئے تو پھر اس کا وضو بھی رائے گا گیا، اس کی کلی بھی رائے گا گئی، پھر اس کے چہرہ کا دھونا بھی ایسے ہی چلا گیا۔ تو صرف اور صرف بات یہ ہے کہ جس دل کے اندر ہمارے آقا کی محبت موجود ہے، جس دل کے اندر مدینہ پاک کی محبت موجود ہے، جب وہ ارادہ کرے تو یہاں باوضو ہونا شروع کر دے۔ مدینہ پاک میں جب تک وہ رہے، اپنے گھر میں رہے، وہاں کسی ہوٹل میں رہے، جہاں بھی اس کا مقام ہے، اسے چاہیے کہ وہ باوضو وہاں پر رہے۔ جتنا باوضو رہے گا اتنی اس کو حضور آقا دو عالم کی محبت کے ثمرات ملیں گے۔ ہمارے آقا کی محبت کا اگر ایک تقاضا پورا کر دیا جائے تو بندہ جو ہے وہ بندہ بن جاتا ہے، تو باقی محبت کے تقاضوں کو آپ دیکھیں کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ آپ دیکھیں پھر آگے اس بندے کو جس نے وضو کیا وہ بندہ لازمی اس بات کی کوشش کرے گا کہ میں نے وضو کیا ہے تو نماز بھی پڑھ چکی۔ یہ جو نماز ہے، یہ نماز ہمارے آقا حضور سرور کائنات کے دربار میں حاضری بھی ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ کے اندر اس میں حاضری ہوتی ہے، اور جو بندہ حضور سے محبت رکھتا ہے، محبت رکھنے والا جو ہے وہ محبوب کے دربار میں، محبوب کی بارگاہ میں اس کے پاس جانے کو کتنا پسند کرتا ہے۔ وہ تو محبوب ہی نہیں جو کہ وہ اس کے ساتھ باتیں پسند ہی نہ کرے۔ آپ دیکھیں گے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو 2 دفعہ جب آپ سنتے پڑھتے ہیں تو اتحیات میں یہ لفظ کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتا ہے، اور وہ خطاب کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ تو جب آپ نے سلام بھیج دیا، آپ نے سلام کیا تو حاضری سلام کا نام ہی ہوتا ہے۔ تو آپ یعنی کہ بندہ پھر 2 دفعہ حاضری جو ہے فجر کی نماز میں، اور 6 دفعہ حاضری ظہر کی نماز میں، 4 دفعہ حاضری عصر کی نماز میں، اور اسی طرح مغرب میں، اور اسی طریقے کے ساتھ آپ دیکھیں عشاء کے اندر۔ تو جو بندہ محبت کا دعویٰ کرے اور نماز ہی نہ پڑھے، اس کا محبت کا دعویٰ ہے لیکن اسے جاگ ہی نہیں آتی ہے، محبت کا دعویٰ ہے لیکن ادھر اسے نماز پڑھنے کی فرصت ہی کوئی نہیں ہے، تو بتائیے یہ کیسی محبت ہے؟ وہ محبت جو تجھے وہ نماز تک نہیں لے جا سکتی ہے، تجھے حضور تک کیسے لے جائے گی؟ وہ محبت جو تجھے مسجد میں نہیں لا سکتی ہے تو بتائیے تجھے مدینہ پاک میں کیسے لے کر جائے؟ وہ محبت جو تجھے مسجد میں نہیں لاتی ہے، وہ وضو تک نہیں لاتی ہے، تجھے جنت میں کیسے لے کر جائے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم صرف الفاظ کے ہی پرستار بن گئے، ہم لفظ بولتے ہیں مگر ان لفظوں کے جو معنی ہیں شاید ہم نے وہ تبدیلی کر دی۔ ہم یعنی کہ لفظوں کے معنی ہمارے نزدیک بدل کر رہ گئے، بولتے کچھ ہیں ہم کرتے کچھ ہیں۔ ہمارے آقا حضور سرور کائنات کی زندگی مبارک پوری زندگی اس بات سے تعبیر ہے کہ ہم نے وہاں حضور نے ایمان تقسیم کیا، صراط مستقیم تقسیم کیا، اور پھر ہمارے آقا کی ذات مبارکہ کو جتنی محبت قرآن پاک سے تھی اتنی محبت کسی شے سے نہیں۔ قرآن پاک سے آپ شدید محبت کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قرآن پاک جو ہے اللہ سے کلام کا نام، اور محبوب کا محبوب سے ہم کلام ہونا یہ معراج ہوتا ہے۔ اس سے بڑی جو ہے کوئی بندہ جس کے ساتھ محبت ہے بندہ اس کے ساتھ گفتگو کر لے تسلی ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑی اس کی سعادت ہی نہیں ہوتی کہ وہ گفتگو کرے۔ تو ہمارے آقا وحی کا انتظار کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ حضرت جبریل کے ساتھ بڑی محبت تھی، اصل بات یہ تھی کہ اس کا کوئی پیغام آ جائے، اس کے ساتھ کوئی بات ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی گفتگو ہو جائے۔ یہ قرآن پاک مکمل طور پر ہمارے آقا حضور سرور کائنات کی اللہ پاک سے گفتگو ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیغام بھیجتے ہیں، اور محبت والوں کو پتا ہے کہ محبوب کا پیغام کتنی عظیم نعمت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے آقا کا پیغام تھا۔ تو محبوب کی جو چیز محبوب ہوتی ہے وہ بندے کے لیے محبوب ہوتی ہے۔ ہمارے آقا کو سب سے زیادہ قرآن سے محبت تھی، تو ہمارا بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اور قرآن پاک سے محبت کیا ہے؟ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کا پر عمل کریں۔ اور اگر ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، لیکن آج محبت والے ہم نے بڑے دعوے دار دیکھے کہ جنہیں نہ تو خود قرآن آتا ہے، نہ ان کی اولاد کو آتا ہے، نہ ان کے کسی دوسرے کو آتا ہے، نہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، بلکہ ان کی اولاد اگر قرآن نہ پڑھے انہیں کوئی افسوس نہیں، قرآن نہ سمجھے تو کوئی افسوس نہیں، قرآن پر عمل نہ کرے تو کوئی افسوس نہیں، نماز نہ پڑھے تو کوئی افسوس نہیں، اور اگر اس کا کردار اچھا ہے تو انہیں کوئی افسوس نہیں، اچھا نہیں ہے تو انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ ہاں سکول نہ پڑھے یا کاروبار نہ کرے تو افسوس نہیں۔ تو بتائیے کہ یہ ہماری کیسی محبت ہے اور کس طرح کا ہمارا محبت کے تقاضے ہیں کہ ہمیں نہ تو قرآن سے تعلق ہے، نہ ہمیں نماز سے تعلق ہے، نہ ہمیں ایمان سے تعلق ہے، نہ ہمیں مسجد سے تعلق ہے، نہ کسی نیکی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور پھر بھی ہمارے یہ دعوے ہیں کہ ہمیں حضور آقا دو عالم سے بڑی محبت ہے۔ محبت تو جو ہے وہ دعوے کا نام نہیں، محبت تو عمل کا نام ہے۔ عمل سے خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کی محبت بھی موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ مدینہ پاک جانا ہے تو مدینہ پاک جانے سے پہلے باوضو ضرور ہوں، آپ نمازی بن کر جائیں، ایمان لے کر جائیں، اور یہ حضور آقا دو عالم کی بارگاہ میں وعدہ کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ غلام حاضر ہوا ہے، اور آئندہ جو آپ کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، بلکہ یہاں سے نیت کر کے جائے کہ میں نے حضور کی یا جتنی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ تو جب تک وہ نیت یہ نہیں کرے گا تو پھر مدینہ پاک کا ادب نہیں ہوگا، یہ حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے۔ حضور کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ آپ کا حکم مانا جائے، اور جس بندے نے حکم نہیں ماننا، ہمارا پتہ کیا ادب کا طریقہ ہے؟ قرآن پاک کا ادب کریں گے، دل کو چوم لیتے ہیں، اور کسی اگر وضو نہیں تو کپڑے سے پکڑ کر اونچی جگہ نہ، لیکن قرآن کا حکم نہیں ماننا، قرآن پر عمل نہیں کرنا، اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہم ادب کرتے ہیں، اور یہی ہمارا ادب جو ہے وہ مدینہ پاک کے پر زیارت کرنی ہے، آگے حضور کا حکم نہیں ماننا۔ آپ خود بتائیے کہ قرآن پاک کا اگر ہم صرف جو ہے اسے کپڑے سے پکڑیں اور اوپر رکھ دیں اور اسے چومیں، لیکن قرآن پاک اگر جو حکم دیتا ہے اس پر عمل ہی نہ کریں تو یہ کیسا ادب ہے؟ یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے کہ قرآن پاک پر عمل ہی نہ، قرآن پاک کا حکم ہی کوئی نہ مانا جائے، اور حضور آقا دو عالم کا حکم نہ ماننا، اس سے بڑی بے ادبی اور گستاخی ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ۔